اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، ہجرت کا باب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا قصہ، دوسرا حصہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے۔ ان دونوں نے حضرت عیاش سے بات کی اور ان سے کہا کہ تمہاری ماں نے یہ منت مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہیں لیں گی نہ وہ سر میں کنگھی کریں گی اور نہ دھوپ سے سائے میں جائیں گی۔ ماں کا یہ حال سن کر ان کا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے ان سے کہا، اللہ کی قسم یہ لوگ تم کو تمہارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان سے چوکنے رہو۔ اللہ کی قسم جب جوئیں تمہاری ماں کو تنگ کریں گی تو وہ ضرور کنگھی کر لیں گی، اور جب مکہ کی گرمی ان کو ستائے گی تو وہ خود سائے میں چلی جائیں گی۔ اس پر حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنی ماں کی منت بھی پوری کر آتا ہوں اور میرا وہاں کچھ مال بھی ہے، وہ بھی میں لے آتا ہوں۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے میں قریش کے بڑے مالداروں میں سے ہوں، تم ان کے ساتھ مت جاؤ، میں تمہیں اپنا آدھا مال دے دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور ان دونوں کے ساتھ جانے پر اصرار کرتے رہے۔ جب انہوں نے ان کے ساتھ جانے کی ٹھان ہی لی تو میں نے ان سے کہا، تم نے جو کرنا ہے وہ کر لیا اور ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کر ہی لیا تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ نسل کی اور مان کر چلنے والی ہے، تم اس کی پیٹھ پر بیٹھے رہنا، اگر تمہیں ان دونوں کی کسی بات سے شک ہو تو اس پر بھاگ کر اپنی جان بچا لینا۔ اس لیے وہ اس اونٹنی پر سوار ہو کر ان دونوں کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے ان سے کہا، اے میرے بھائی، اللہ کی قسم میرا یہ اونٹ سست پڑ گیا ہے، کیا تم مجھے اپنی اس اونٹنی پر پیچھے نہیں بٹھا لیتے؟ عیاش نے کہا، ہاں ضرور، اور انہوں نے اپنی اونٹنی نیچے بٹھا لی اور ان دونوں نے بھی اپنے اونٹ بٹھا لیے تاکہ ابو جہل ان کی اونٹنی پر سوار ہو جائے۔ جیسے ہی وہ زمین پر اترے یہ دونوں عیاش پر جھپٹے اور انہیں رسی سے اچھی طرح باندھ لیا اور انہیں مکہ لے گئے اور اسلام سے ہٹانے کے لیے ان پر بڑا زور ڈالا۔ آخر وہ اسلام چھوڑ گئے۔ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جو مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا پھر اللہ اس کی توبہ نہیں قبول کریں گے، اور اسلام چھوڑ کر چلے جانے والے بھی یہی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری جن کا ترجمہ ہے، کہہ دے اے میرے بندوں، جنہوں نے کی زیادتی کی ہے اپنی جان پر، آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے، بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ، وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف کرنے والا، مہربان، اور رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کی فرما برداری کرو، پہلے اس سے کہ آئے تم پر عذاب، پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا، اور چلو بہتر بات پر جو اتری تمہاری رب کی طرف سے، پہلے اس سے کہ مجھ پہنچے تم پر عذاب اچانک اور تم کو خبر ہی نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ آیتیں لکھ کر حضرت ہشام بن عاص کے پاس بھیج دیں۔ حضرت ہشام کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں میرے پاس پہنچیں تو میں ان کو زیتوا جگہ پر پڑھنے لگا اور ان کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کے لیے ان کو اوپر نیچے دیکھنے لگا، لیکن مجھے ان کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، یہاں تک کہ میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ آیتیں مجھے سمجھا دیجئے۔ پھر اللہ نے میرے دل میں یہ مطلب ڈالا کہ یہ آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ہم جو اپنے دلوں میں سوچا کرتے تھے اور صحابہ جو ہمارے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اب اللہ نے یہ آیتیں اتار کر بتایا ہے کہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ جب یہ مطلب میری سمجھ میں آ گیا اور مجھے اپنی توبہ قبول ہونے کی بات معلوم ہو گئی تو میں اپنے اونٹ کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو کر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بدایہ حصہ 3 پیج 172، اصابہ حصہ 3 پیج 604، حیثمی حصہ 6 پیج 61، بیہقی حصہ 9 پیج 13، ابن سعد حصہ 3 پیج 194، کنز العمال حصہ 1 پیج 262، مجمع حصہ 6 پیج نمبر 62۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.